مشکات المصابیح کی کتاب و سنت کی پیروی کرنے پر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود، ملعون اور دھتکارا ہوا ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، بے شک سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بدترین چیز وہ ہے جس کو دین میں نیا نکالا گیا ہو، اور ہر بدعت اپنی طرف سے دین میں پیدا کی ہوئی نئی بات گمراہی ہے۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے وہ تین ہیں۔ نمبر 1، حرم میں ظلم و ناانصافی کرنے والا۔ نمبر 2، اسلام میں زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں کو ڈھونڈنے والا۔ نمبر 3، بڑی جدوجہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا۔ کتاب و سنت پر سختی سے پیروی کرنے پر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا اور سرکشی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر پوچھا گیا، وہ کون آدمی ہے جس نے انکار کیا اور سرکشی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے میری اطاعت و فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا اور سرکشی کی۔ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے پر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، تمہارے اس دوست یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک مثال ہے، اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگتا ہے۔ پھر اس نے کہا، ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور لوگوں کے کھانے کے لیے دسترخوان لگایا اور پھر لوگوں کو کھانے پر بلانے کے لیے آدمی بھیجا، لہٰذا جس نے کھانے والی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہوگا اور کھانا کھائے گا، اور جس نے دعوت دینے والی کی بات کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوگا اور نہ کھانا کھا پائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرو تاکہ یہ اسے سمجھ لے۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ بیان کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے فرشتوں نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ اور پھر کہا، گھر سے مراد تو جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ کتاب و سنت کی سختی سے پیروی کرنے پر بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا طریقہ دریافت کرے۔ جب ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بتلایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم خیال کرتے ہوئے آپس میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، اور میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔
ان میں آپس میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا تم لوگ ہی ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ خبردار، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، لہٰذا جو آدمی میرے طریقے سے نافرمانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی میری جماعت سے خارج ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی کتاب و سنت پر سختی سے پیروی کرنے پر حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی اجازت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و تعریف کے بعد فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضی کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کتاب و سنت پر پیروی کرنے پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ کے لوگ کھجور کے درختوں میں پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیوند کاری دیکھ کر فرمایا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ اہل مدینہ نے عرض کیا، ہم ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر پیوند کاری کرنا چھوڑ دیا اور اس سال پیداوار بھی کم ہوئی۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک آدمی ہوں، لہٰذا جب میں تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دوں جو تمہارے دین کے متعلق ہو تو اسے قبول کر لو، اور جب میں کوئی بات اپنی عقل سے تمہیں بتاؤں تو سمجھ لو کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس چیز یعنی دین و شریعت کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو کسی ایک قوم کے پاس آیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں واضح اور حقیقی طور پر تمہیں اس لشکر سے آگاہ کرنے اور ڈرانے والا ہوں، لہٰذا تم اپنی نجات کا بندوبست کر لو۔ چنانچہ اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی فرما برداری کی اور رات کو چپکے سے آہستہ آہستہ نکل گیا اور وہ بچ گیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے اس آدمی کی بات کو جھٹلایا اور صبح تک اپنے گھروں میں رہے۔ صبح کو لشکر نے آ کر ان کو پکڑ لیا اور ہلاک کر ڈالا، یہاں تک کہ ان کی جڑیں کھود ڈالیں، یعنی ان کی نسل تک کو تباہ کر دیا۔ چنانچہ یہی مثال اس آدمی کی ہے جس نے میری فرما برداری کی اور جو احکام دین میں لایا ہوں ان کی پیروی کی، اور یہی مثال اس آدمی کی بھی ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق بات یعنی دین و شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کو جھٹلایا۔